نے کوئی اس کا ہاتھ ساتھ نہیں پکڑا, ساتھ نہیں دیا. دیکھیں وہ ادارہ ان کا ہوتا ہے جو ان کے پیسوں سے بنا ہوا. یہ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ ادارہ تو پاکستانی عوام کا ہے, اس لیے کہ گلی گلی سے پیسے کٹے ہوئے, تو عوام کا ہاتھ تو پکڑ لے, اتنا وہاں پہ اچھا کام کرتے ہیں. اچھا کام تو یہی ہے کہ میں نے ابھی بتایا میں روزے سے ہوں اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے آج صبح یہی ایک پہلا فون سنا ہے کہ ایک لڑکا جس نے MBA کیا ہے, ہائی کوالیفائڈ, اس کو برین ٹیومر ہے اور اس کو کہا ہے کہ 67 لاکھ روپے جمع کرا دو اور نہ اس کو پین کلر کھلاتے رہو. یعنی ینگ لڑکا اور ہائی کوالیفائڈ اور ٹیکنیکل, لیکن صبح صبح اس کو شوکت خانم والوں نے یہ کہا ہے کہ 67 لاکھ روپے جمع کرا دو. آپ نے خود سنا ہے؟ مجھے اس نے کمپلین کیا کہ میں کیا کروں. فہد نام کا لڑکا ہے اسلام آباد لڑکے نے آپ کو خود کمپلین, اس کے بھائی نے مجھے فون کیا, شاید وہ سن رہا. آج میں پہلا فون یہی سنا. تو یہ دعوت تو غلط ہے کہ عوام کے پیسوں سے ایک ادارہ بنا, اس اداروں کو پھر عوام کے فلاح و بہبود کے لیے چلانا چاہیے. ہم اس میں تو خیر چکر میں نہیں پڑتے, لیکن اگر اس ادارے سے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ کما کے اور دوسرے اس سے ٹھیک ہے. ایدی صاحب بھی ہے, ایدی صاحب ہے. اسی لیے خاموشی. میں ایک بات میں کہوں گا, تو انہوں نے کل الفاظ یوز کیے خواجہ آصف صاحب نے کہ جوئے میں لگا دیا. آئی ڈس ایگری ود اٹ. ٹھیک ہے, ستا بولا نہیں وہ غلط, ستا بولا, بات سنیں. پولیٹیکل مخالفت یا سٹا وہ سیم تھنگ. آپ جوئے کو کسی پولیٹیکل مخالفت اپنی ہے, ستا اسٹاک ایکسچینج پہ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے فائنینشیل کمپنیز میں لگایا ہے وہ پیسہ, لیکن وہ کہہ رہے تھے ستا جوا نہیں, جوا آپ کسینوں میں کھیلتے اور ستا انہوں نے اس کو پبلک لینگویج میں کر دیا, لیکن فائنینشیل لینگویج میں یہ تو سمجھتے مہذب ہے. نہیں یہ نام سٹے جوئے میں فرق کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فائنینشیل کسی اس میں لگایا ہو. سیاسی مخالفت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات کو نیگیٹو لیا جائے. عمران خان صاحب نے شاید وہ فائنینشیل کمپنیز میں پیسہ انویسٹ کیا تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ہی واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے کچھ کیا بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آئی ڈی کارڈ الیکشن کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں آئی ڈی کارڈ بالکل ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے کہا آپ کوئی بھی چیز دے دیں شناخت کے لیے, آئی ڈی کارڈ دوسری چیز ہے اور کوئی بھی چیز شناخت کے لیے کوئی چیز ایسی ہو جو کہ آسانی سے بن نہ سکے, کوئی جعلی 2 نمبر نہ بنائے. اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے جب سے کیا بول رہے ہیں, پاسپورٹ بھی جعلی 2 نمبر کے بن رہے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, نہیں آئی ڈی کارڈ کا مسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی 90 ملین لوگ, فوٹو آئی ڈی کوئی بھی بنا سکتا ہے, 90 ملین لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, لیکن اس کو ویریفائی کرنے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں وہ تو پھر اتنا تو 90 ملین لوگوں کے پاس شناختی کارڈ, اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے 4 سال میں اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا, بہت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے ہمارے وہاں سیلاب کی وجہ سے بنے, کسی بھی وجہ سے بنے. لیکن میرا مطلب ہے کہ بن گئے نا, جن لوگوں کے پاس نہیں تھے اب ان کے پاس بھی آئی ڈی کارڈز ہے. تو میرے خیال میں میری رائے اگر کوئی لینا دیکھے, سب سے پسماندہ لوگ ہم ہیں, مطلب پسماندہ علاقوں میں ہمارے لوگ رہتے ہیں کراچی سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آئیڈینٹی کارڈ تک بھی اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم موبائل وین علاقوں میں بھیجتے ہیں, کافی ہر جگہ دفاتر بن چکے ہیں, فری آف کاسٹ بن رہے ہیں. اگر کوئی شخص آئیڈینٹی کارڈ نہیں بنا سکتا تو میرے خیال میں اس کو تو ووٹ دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. لہٰذا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ ہر قسم کے, یعنی یہ فیسلٹی ہے کہ آپ گھر گاڑی منگوا سکتے ہیں. اگر کوئی فیملی ایسی ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو اس کے لیے ہم فری گاڑی بیچتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ہم خواتین کا نہیں, تو اس کی 2500 روپے سے گاڑی آپ کے گھر پہ آ کر جو ہے آپ کے گھر میں 2500 اچھا آئیڈینٹی کارڈ لے کے آپ کے گھر سے پروسیسنگ کرائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب دفتر میں آتے ہو, اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ایک فاسٹ ٹریک بنا ہوا ہے, 1000 روپے آپ دو, آپ جو ہے 10 منٹ میں فارغ ہو جاؤ. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں دینا چاہتے ہو تو 2-3 گھنٹے. لیکن اگر کوئی شخص اس دور میں بھی آئیڈینٹی کارڈ نہ بناتا ہو تو میرے خیال میں یہ تو وہ تو پھر نامناسب, اس کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے. ایک ایشو ایسا ہے جو پیپلز پارٹی کی حیثیت سے ہم بالکل اس کو کراچی شہر کے حوالے سے ضرور اٹھانا چاہیے, اور اب بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی لسٹیں آئی ہیں, اب ہم ان کو چیک کریں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ بڑا ایشو آیا تھا اور یہ بالکل کیا تھا کہ پرماننٹ ریزیڈنٹ اور ٹیمپرری ریزیڈنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بے شک میرے شناختی کارڈ پہ 2 ایڈریس ہوں, لیکن میں پشاور ووٹ ڈالنے نہیں جاؤں گا, میں پنجاب ووٹ ڈالنے نہیں جاؤں گا, میں پرماننٹلی یہاں رہتا ہوں, میرا ایک عارضی ایڈریس ہے, میں نے یہیں ڈالوں گا. کوئی مجھے ایک ووٹ کے لیے میں اتنی دور نہیں جا سکتا. لیکن آپ نے لسٹ کو ایسے کرنا ہے کہ آپ کے ادھر بھی ووٹ نہ لیں. ہاں وہ تو ہو گیا کہ آپ کمپیوٹر ہے, لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم گورنمنٹ سے یہ آبجیکشن کیا تھا الیکشن کمیشن سے. اب یہ لسٹیں آئی ہیں, ہم اس کو چیک کریں گے. اگر یہی صورتحال رہی
تو پھر ہم الیکشن کمیشن سے اور فخر الدین ابراہیم صاحب سے بالکل ہمارا پیپلز پارٹی کا ریزرویشن ہوگا کہ کراچی شہر میں یہ جو ڈبل ایڈریس والا ہے، اس میں جو لاکھوں کی تعداد میں ووٹروں کو آپ نے پرماننٹ ایڈریس کے نام پہ کراچی سے اڑا دیا ہے، ان کو واپس لایا جائے. اگر یہ نہیں ہوگا اٹ مینس یو ول ناٹ ہیو اے فیئر الیکشن ان کراچی. اس میں دوسری ڈبیٹ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں پرماننٹ یہ جو ایڈریس کی بات ہوئی، لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے. کراچی کے لاکھوں ووٹوں میں ایڈریس ہے کراچی میونسپل کارپوریشن. ہم وہ کمیٹی میں ہیں اور ہم نے دکھایا ہے کہ لاکھوں ووٹوں کا ایڈریس ہے کراچی میونسپل کارپوریشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا کیا مطلب؟ یہ نادرا نے جو لسٹ بنائی تھی اس کی خرابی تھی. یہ نادرا ہم نے جی ایم سے پوچھا. ہمیں جو پریزنٹیشن دیا 6 مہینے پہلے، 6-8 مہینے پہلے شروع میں جب یہ لسٹیں آئی تو نادرا نے بنائی. اچھا، جب جی ایم صاحب آئے ہم نے نادرا کے جی ایم کو بلایا. کمیٹی نے ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی جی ایم کو بلا، مجھ سے بات کرتے ہیں جو نادرا کی طرف سے الیکشن. وہ ایک صاحب آئے اور ہم نے انتظار بھی کیا، وہ ایئرپورٹ سے سیدھا آئے. ہم نے اس سے کہا کہ بھائی یہ آپ بتائیں کہ کراچی میں یہ کراچی میونسپل کارپوریشن یہ لاکھوں ووٹوں کا جو ایڈریس ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہہ رہے مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے، مجھے تو یہ الیکشن کمیشن والوں نے جو لکھ کے دیا ہے وہ ہم نے چھاپ دیا ہے. الیکشن کمیشن والوں نے لکھ کے الیکشن کمیشن والوں نے نادرا کو جو دیا ہے، نادرا نے صرف چھپائی کا کام کیا ہے جس کی میرے خیال میں پیسے 26 کروڑ بنتے ہیں یا کچھ حساب ہے. تو اگر یہ چھپائی کرانی تھی، ہم نے نادرا والوں کو یہی کہا، جی ایم جو نادرا کا آیا تھا کہ اگر آپ نے خالی چھپائی کرنی تھی، آپ نے اگر اس کو سرچ نہیں کرنا تھا، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ابھی ہم نے اس میں آبجیکشن داخل کیے تھے، ساری تجاویز دی تھی. لیکن کتنے لوگ ہیں اس میں؟ بہت بڑی تعداد. اب ہم یہ 25 لاکھ 2.5 ملین ڈسپیوٹڈ صرف کراچی 25 لاکھ تو نہیں، اس سے کم. ڈسپیوٹڈ نہیں، اس میں جیسے کوئی ڈبل ایڈریس والے یہ سب کچھ یہ والے 2.5 ملین. پورا ووٹ کتنا پڑتا ہے کراچی میں؟ پورا ووٹ کتنا پڑتا ہے کراچی؟ میرے خیال میں جینین ووٹ نہیں، فقط جینیون ووٹ جو ووٹ پڑی ہے لاسٹ الیکشن میں 26% پڑی ہے. 26 لیکن کتنی ووٹ پڑی ہے؟ 25 لاکھ ہی ہوگی شاید. اتنی سے زیادہ ہوگی. کیسے؟ اگر ان کو کتنے ملے تھے آپ لائک کو؟ کتنے ملے؟ نہیں وہ تو 26,000، لیکن کسی حلقوں میں تو 1.5 لاکھ بھی تھے نا. یہ 2008 میں تو لاکھ سے کوئی کم حلقہ ہی نہیں. کراچی کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن سے میٹنگ کی تھی اور اپنے ریزرویشنز دیے تھے. ایک اچھی مولوی میٹنگ، انہوں نے ہمارے سب پوائنٹس لیے. انہوں نے کہا جب یہ لسٹ دوبارہ آئے گی ہم ان چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے لائیں گے. اب یہ لسٹیں آئی ہیں، اب ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ڈسپلے سینٹرز پہ کچھ پہ پہنچی ہیں، کچھ پہ نہیں. جب آ جائے گی ہم دیکھیں گے، اگر وہ چیزیں ریکٹیفائڈ ہو گئی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوئی تو ہم تمام ہمارا یہ آواز اس پہ ہوگی کہ ان کو ریکٹیفائی کیا جائے. اگر ان کو ریکٹیفائی کیے بغیر الیکشن ہوئے تو کراچی میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. اس میں 3 قسم کے ووٹ ایسے تھے جس ڈسپیوٹ تھا جس پہ. ایک تو یہ تھے کہ جس میں یہ ایڈریس لکھا ہوا تھا کراچی میونسپل کارپوریشن کا. ایک ایسا تھا کہ ہمارے ایک امیدوار جو یہاں پر الیکشن لڑے ہیں، ریاض گل کا ووٹ یہاں سے غائب تھا، وہ 4 صدے میں چلا گیا تھا. تو کچھ ووٹ اس میں ایسے تھے جو ڈبل ایڈریس پہ چلے گئے تھے. کچھ ووٹ ایسے تھے کہ جیسے پنجاب سے تو کسی کا تعلق، یہ میں اگر میرا ووٹ سوات چلا جاتا ہے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرا وہ پرماننٹ ایڈریس ہے. لیکن کچھ ووٹ ایسے تھے کہ جیسے کراچی کے رہنے والا ہے اور یہ فرض کرو بنیر کا یا سوات کا رہنے والا ہے، اس کا کوئی تعلق اس علاقے سے نہیں ہے، لیکن اس کا ووٹ جو ہے وہ کرک میں یا فیصلہ آباد میں یا لاہور میں وہاں جا کے درد ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے بیکاز پورے ملک میں جہاں پر لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں. جو حالت کراچی کی ہے وہ پورے پاکستان کا اور کسی شہر کی نہیں ہے. کراچی کو آپ سب شہروں سے الگ رکھیں. کراچی کی ہے، میں سمجھ گئی. پشاور میں آپ جائیں گی تو آپ کو پشاور، لاہور میں تو ہوگا، لوگ باہر سے آ کے لاہور میں کام. دیکھیں کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ شاید دیکھو ہمارے علاقوں میں بھی کوئی اس قسم کے، جیسے کراچی میں آپ کو بتاؤں کہ حل کیا ہے، جلدی سے آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. جو ٹیمپرری ایڈریس ہے اس کو یہاں پہ ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ فیئر الیکشن نہیں کرا. اور ہمارا مطالبہ تو یہ کہ اگر کراچی میں فیئر الیکشن کا کوئی سوچ رہا ہو یا آپ کو کوئی کسی کو یہ امید ہو کہ تو یہ فوج کی نگرانی میں ایک دفعہ کرا کے دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کون کتنا اسمبلی میں جاتا ہے. تو آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے. اس صورتحال میں ناممکن ہے، اگر اس کے لیے اقدامات نہیں، اگر یہ 2 چیزیں ہو جائے تو ہو سکتا ہے. بشیر جان صاحب اور سید نجمی عالم صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر آپ کی کوئی رائے ہو اس پروگرام پہ آنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور لکھیے گا 24/7@businessplustv.pk.